بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ ہم نے 19 عقیدے پڑھ لیے تھے، آج 20واں عقیدہ شروع کرتے ہیں، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ عز و جل کے بارے میں کہ وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے، علم ذاتی اس کا خاصہ ہے۔ وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے۔ یہ غیب و شہادت، غیب کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو، اور شہادت کہتے ہیں ظاہری چیز کو، یعنی ہر ظاہر کو اور ہر پوشیدہ کو اللہ عز و جل جانتا ہے۔ جو دل اور دماغوں کے اندر بھی چھپی ہوئی چیزیں ہیں اس کو بھی جانتا ہے، اور ظاہری چیزیں کائنات میں جو نظر آ رہی ہیں اس کو بھی اللہ عز و جل جانتا ہے۔ علم ذاتی اس کا خاصہ ہے۔ علم ذاتی اور عطائی کی تعریفیں پہلے گزر چکی ہیں۔ علم ذاتی وہ ہے کہ بن کسی کے عطا کرنے سے حاصل ہو، بن کسی کے عطا کرنے سے اس کا علم وہ ذاتی ہے، اور اگر کوئی علم کسی کو دے، عطا کرے، سکھائے، پڑھائے تو وہ ہوتا ہے عطائی، اور اس کی ڈیٹیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ علم ذاتی اللہ ہی کا خاصہ ہے، کوئی نہیں ہے اور کہ جو علم ذاتی کا مالک ہو سکے۔ آگے کہتے ہیں جو شخص علم ذاتی، غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے وہ کافر ہے۔ علم ذاتی کے یہ معنی کہ بے خدا کے دیے خود حاصل ہو، یہ آگے پھر مزید ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں آپ کو۔ کہتے ہیں کہ علم ذاتی کسی اور کے لیے ثابت کیا تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ اور یہاں ایک میں غلطی کا ازالہ کر دوں کہ بعض ایسے بھی بھولے بالے مسلمان ہیں کہ جو دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں، اور وہ شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ذاتی تھا۔ ہم اہل سنت کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا تھا، علم غیب عطا کیا تھا۔ اسی وجہ سے تو دیکھیں نا، جب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، جب کہہ دیا ہم نے کہ اللہ نے عطا کیا ہے تو وہ ذاتی نہ رہا، تو علم ذاتی کو تو کوئی ثابت کرتا ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اگر کسی نے کر دیا، اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی ہے تو وہ تو کافر ہو گیا، اور جس نے ثابت کیا وہ بھی کافر ہو گیا۔ تو بہرحال عقیدہ اہل سنت یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا۔ اسی لیے تو وہ دیکھیں نا، وہ قیامت کی خبریں دے رہے ہیں کہ قیامت کے قرب میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، حتیٰ کہ قیامت کا دن تک متعین کر دیا کہ جمعہ کے دن آئے گی، لوگ کاروبار میں نکلے ہوئے ہوں گے، بازاروں میں ایسے مشغول ہوں گے تو ایک دم قیامت آئے گی۔ وہ ہر چیز بیان کر دی ہے، اور ماں کانا و ماں یکون کی خبریں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عطا کرنے سے لوگوں کو دیں۔ تو یہ ہے اصل عقیدہ۔ 21 نمبر عقیدہ ہے وہی ہر شے کا خالق ہے، ذوات ہوں خواہ افعال، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یہاں جو ہے یہ دیکھ لیں کہ ذوات یہ ذات کی جمع ہے، افعال تو جو ذاتیں فعل سر انجام دیتی ہیں ان کو افعال کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہی ہر شے کا خالق ہے، ہر چیز کائنات کے اندر ماں سوائے اللہ، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ وہ ہمیں آنکھوں سے کوئی چیز نظر آ رہی ہو جس کو مادہ کہتے ہیں، ان کو ذوات کہتے ہیں۔ جو چیزیں آنکھوں سے فرض کریں یہ کمپیوٹر میرے سامنے ہے تو یہ بھی ایک ذات ہے، یہ ماؤس ہے میرے پاس، یہ کی بورڈ ہے، یہ ایک میں نے ہیڈ فون لگایا، یہ ذوات ہے۔ میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں کو میری بھی ایک ذات ہے، اور میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں تو آپ کی بھی ایک ذات ہے۔ یہ جانور ہیں، یہ تمام پہاڑ، شجر، حجر، یہ فرشتے، یہ جنت، دوزخ، یہ تمام چیزیں ذوات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور افعال یہ ذاتیں جو فعل سر انجام دیتی ہیں، کوئی سی بھی ذات ہے وہ جو فعل کرتی ہے اس کا بھی خالق اللہ ہے۔ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ انسانوں کے جو فعل ہیں چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، اس کا خالق اللہ عز و جل ہے۔
وہ الگ بات ہے کہ جب کوئی فعل سر انجام دیں، اگر وہ نیک فعل ہو تو اس کی نسبت اللہ عز و جل کی جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کروایا ہے، اور اگر کوئی فعل بد کر دیا جائے، اس کا مرتکب ہو جائے، تو کہنا چاہیے کہ یہ شیطان نے مجھ سے کروایا ہے۔ لیکن افعال کا خالق اللہ عز و جل ہے، یہ اس عقیدے میں بیان ہوا۔ عقیدہ نمبر 22، حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہ ہم وسائل و وسائط ہیں۔ کہتے ہیں کہ حقیقی روزی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہی پہنچاتا ہے۔ اب یہ باپ جو ہے بچوں کی پرورش کرتا ہے، تو باپ کو بھی اللہ نے ہی رزق دیا۔ یہ اگرچہ رزاق، مجازی رزاق، وہ جو اس کا والد ہے وہ ہے مجازی، حقیقی نہیں، حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب کوئی بھی بندہ یہ پیسے کماتا ہے، آج کل تو یہ ہے نا کہ ہم نوٹ کما لیتے ہیں، کوٹھی بنگلہ کار آ جاتی ہے، ہم پھولے نہیں سماتے اور پھر کہتے پھرتے ہیں میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے یہ پیسے میں نے کمائے ہیں۔ وہ کہہ دیتے ہیں، آخر انسان ہے، منہ سے نکل ہی جاتا ہے، ہم لوگ بھی بسا اوقات کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ وہ رزق جو ہے وہ اللہ نے دیا، اس میں ہمارا کمال تو نہیں ہے۔ ہمارا کمال کیا ہے؟ وہ اگر توفیق ہی نہ دیتا، وہ ہمت ہی نہ دیتا، وہ ہمارے لیے وسیلے پیدا نہ کرتا، وسائل نہ پیدا کرتا، تو وہ روزی کیسی آتی؟ تو حقیقی طور پہ روزی دینے والا اللہ عز و جل ہے۔ عقیدہ نمبر 23 ہے، ہر بلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص نیکی کرے یا بدی کرے، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ اس شخص نے نیکی کرنی ہے یا بدی کرنی ہے۔ یہ بندہ زنا کرے گا، اللہ کو پہلے ہی پتا تھا، یہ شراب پیے گا، اللہ کو پہلے ہی پتا تھا، یہ بتوں کی پوجا کرے گا، اللہ کو پہلے ہی پتا تھا، یہ شرک کرے گا، اللہ کو پہلے ہی پتا تھا، یہ نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، حج کرے گا، زکاتیں دے گا، تسبیحات کرے گا، بڑا نیک بندہ ہوگا، اللہ کو پہلے ہی پتا تھا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی۔ علم ازلی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ہی انسان اور کائنات کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ کو سب کچھ پتا تھا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ کائنات بھی ایک تخلیق ہوگی، اس میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، سب کچھ اللہ کو پتا تھا، جیسا ہونے والا تھا، اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا۔ تو یہ دیکھیں، یعنی لوح محفوظ کے اوپر اللہ نے ویسا ہی لکھ لیا کہ جیسا کوئی انسان کرنے والا تھا، یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ عقیدہ دیکھیں، وضاحت کر رہے ہیں۔ آج تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جیسا لکھا ہوا ہے یار ویسا ہی ہو گیا ہے نا، اللہ نے لکھا ہی ایسے تھا، کوئی زنا کرتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، تو وہ کہہ دیتا بس میرے مقدر میں لکھا ہی ایسے تھا۔ استغفر اللہ، ایسے نہیں ہے، بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ جیسا تو کرنے والا تھا، یہ کرتوت جو تو نے کی ہے نا، جیسے تو کرنے والا تھا، اللہ کو پہلے ہی علم تھا، اللہ نے تو وہ لکھا۔ تو اللہ نے عقل دی ہے انسان کو، فیصلہ خود کرو، دونوں راستے تمہارے پاس ہیں، سیدھا جاؤ الٹا جاؤ، تمہیں میں اختیار دیتا ہوں، نیکی کرو گے تو اس کا اجر ملے گا، بدی کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ تو اپنے علم ازلی سے سابقہ اللہ نے وہ لکھ لیا لوح محفوظ میں۔ آگے کہتے ہیں، یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمے برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا، وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوسی بتایا ہے۔ یہ عقیدہ ہے جناب کہ جو ہم کرنے والے تھے وہی اللہ تعالیٰ نے لکھا، اور یہ جو تقدیر ہے نا، تقدیر جس کو ہم کہتے ہیں یا تقدیر میں ایسے لکھا ہوا ہے، ایسے لکھا ہوا ہے، تو یہ تو پہلے ہم بتا چکے کہ تقدیر وہ ہی ہے کہ جو آپ کرنے والے تھے بھائی اللہ تعالیٰ نے ویسا مقدر کیا، وہ لکھ دیا۔ لیکن تقدیر کا انکار اگر کر دیا کوئی شخص، یہ کہے کہ نہیں بھائی میں تقدیر کو مانتے نہیں ہوں،
تو وہ تو اس امت کا مجوسی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اس امت کا مجوسی ہے جس نے تقدیر کا انکار کر دیا ہے۔ تو تقدیر کے اوپر، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہاں پھر عقیدہ نمبر 24 ہے، اور یہاں تقدیر کی اب قسمیں بیان کر رہے ہیں، یہ بڑی اہم ہے، اس کو بڑی توجہ سے سنیے گا، اس کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے، مختصر اور لب لباب اس کا میں پہلے سنا دوں، پھر آگے ہم پڑھتے ہیں تو سمجھ آ جائے گی۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں جی، ایک تقدیر مبرم حقیقی ہوتی ہے، ایک شبیہ مبرم ہوتی ہے، ایک معلق ہوتی ہے۔ مبرم حقیقی وہ ہوتی ہے کہ صرف اللہ کو ہی پتہ ہے، کسی اور کو نہیں پتہ۔ مبرم حقیقی صرف اللہ کو ہی پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ، اور وہ ٹل بھی نہیں سکتی۔ ہاں یہ ہے کہ مبرم حقیقی اللہ تعالیٰ کسی کو بتا دے، لیکن جس کو اللہ بتاتا ہے اس کو آگے بیان کرنے کی جو ہے نا اجازت نہیں ہوتی کہ تم نے یہ کسی اور کو بتانا نہیں ہے۔ جیسے قیامت کا علم ہے کہ کس صدی کس سن میں قیامت آئے گی، اب یہ اللہ کو ہی پتہ ہے، یا اللہ کے بتائے سے نبی پاک کو پتہ ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بھی پابندی ہے اللہ عز و جل کی جانب سے کہ اے میرے محبوب آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر شفقت کرتے ہوئے اس کی علامتیں بیان کر دی کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، ایسے ہوگا، میرے امتیوں تیار رہنا، اچھے عمل کر لو، بدی سے بچ جاؤ۔ صرف یہ ہے کہ میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا قیامت کس دن آنی ہے، کس صدی کو آنی ہے، کیونکہ اللہ کی جانب سے مجھے بتانے کا اجازت نہیں ہے۔ فلاں بندہ کب مرے گا، فلاں بندہ کب مرے گا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو بتا تو دیا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتانے کی اجازت نہیں کہ اے ابو بکر تم کب انتقال کرو گے، اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ تم کب انتقال کرو گے، اے عثمان غنی تم کب انتقال کرو گے، اے علی تم کب انتقال کرو گے، یہ بتانے کی اجازت نہیں، آرڈر نہیں۔ اگرچہ علم ہے لیکن پیچھے سے پابندیاں ہیں کچھ، وہ اللہ کی مشیت ہے، کیونکہ یہ تقدیر مبرم حقیقی ہے۔ ایک ہوتی ہے شبیہ مبرم کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے وہ پتہ چل جاتا ہے، علم ہو جاتا ہے اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو، اور وہ جو ہے نا وہ ایسی تقدیر ہوتی ہے، وہ ان کی دعاؤں سے ٹل بھی جاتی ہے، انبیاء کی دعاؤں سے، اولیاء اللہ کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہے، بدل جایا کرتی ہے۔ اس کی مثالیں اور تفاصیل آگے آ رہی ہیں۔ ایک ہوتی ہے معلق وہ ہوتی ہے ہر انسان، وہ اچھا ہے یا برا ہے، نیک ہے یا بد ہے، جیسا بھی ہے وہ خود بدل سکتا ہے۔ جیسا کہ وہ دیکھیں نا، اب ٹرین کی پٹری کے اوپر کوئی شخص کھڑا ہے، سامنے سے ٹرین آ رہی ہے، تو آنکھیں بند کر کے کھڑا ہے صاحب، کہہ رہا ہے بھائی، سامنے دیکھ بھی رہا ہے ٹرین آ رہی ہے، پھر بھی وہ دیکھ رہا ہے، آنکھیں بند کر لی ہیں، اور اپنے ہی من میں وہ کہے جا رہا ہے اگر میری تقدیر میں ہوا تو میں بچ جاؤں گا، اگر میری تقدیر میں مرنا لکھا ہے تو میں مر جاؤں گا۔ اب اس بیوقوف کو کوئی پوچھے کہ بھائی تو سائڈ پہ ہو جا، مر جائے گا یہاں پٹ جائے گا، تو سائڈ پہ ہو جا، کیوں ادھر کھڑا ہے؟ تو یہ تقدیر معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے، خود انسان نے بدلنی ہے، اور اس کی تقدیر میں اب یہ لکھا ہے کہ اگر یہ ٹرین کی پٹری کے اوپر کھڑا رہا تو یہ مر جائے گا، اگر یہ سائڈ پہ ہٹ گیا تو بچ جائے گا۔ امتحان سر پہ آئے ہیں تو حضرت کرکٹ کھیل رہے ہیں، کمال ہو گئی ہے بھائی، اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ محنت کرے گا تو پاس ہو جائے گا، اگر یہ محنت نہیں کرے گا تو فیل ہو جائے گا۔ تقدیر کے یہ معنی کہ کھنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر، یہ ہے تقدیر۔ پہلے کھنجر تیز کر لو تو پھر جو ہے نا وہ جناب پھر کہو کہ پتہ نہیں اب یہ گائے کا گلا کٹے کہ نہ کٹے، پہلے تم نے اپنا کھنجر اپنی چھری تیز ہی نہیں کی اور کہہ رہے ہو کہ اب پتہ نہیں وہ گلا اس کا کٹے کہ نہیں کٹے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اب تفصیلات سن لیں بھائی۔ کہتے ہیں کہ مبرم حقیقی کے علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، یہ مبرم حقیقی یعنی صرف اللہ کو ہی پتہ ہے، اور معلق محض جس کو ہم نے شبیہ مبرم کہا تھا کہ صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے، اور معلق شبیہ جس کو معلق کہتے ہیں کہ شبیہ مبرم کہ صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں اور علم الہی میں تعلیق ہے۔ تو اب آگے اس کی ڈیٹیل کہہ رہے ہیں، وہ جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیلی ناممکن ہے، اکابر محبوبہ نے خدا اگر
اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے، یعنی اگر مبرم حقیقی کے بارے میں انبیاء کرام، چونکہ انبیاء کو اللہ بیان کر دیتا ہے، لیکن انبیاء کو آرڈر ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کسی کو بیان نہیں کرنی، لیکن اتفاقاً کبھی ہو جاتا ہے کہ انبیاء کرام بھی اس کے بارے میں سوال کر لیں، اللہ سے کوئی دعا کر دیں، تو ان کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ اے میرے محبوب یہ بات نہ کریں، یہ مبرم حقیقی یہ ٹلنے والی نہیں ہے۔ جیسے یہ مثال دے رہے ہیں کہ جیسے ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت محضہ تھے، ان کا نام پاک ہی ابراہیم ہے، یعنی اب رحیم۔ اب رحیم کا مطلب ہی ہے کہ رحم کرنے والا، یعنی مہربان باپ۔ اور ان کافروں کے بارے میں اتنے سائی ہوئے کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے۔ ان کا رب فرماتا ہے، یہ ہے نا یجادلون فی قوم لوط، ہم سے جھگڑا کرنے لگا قوم لوط کے بارے میں، مطلب یہ قوم لوط کے بارے عذاب آنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا الجھے، اور جیسا وہ ایک آقا کی بارگاہ میں ایک غلام بھی کبھی کبھی اپنا وہ نخرہ دکھا دیتا ہے نا جی، تو وہ محبوب تھے، تو بس انہوں نے اپنی جو ہے نا شان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یار اللہ عز و جل یہ میرے بھائی لوط کی قوم کے اوپر عذاب کیوں لے کے آ رہا ہے؟ تو بہرحال اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے روک دیا، کہا کہ اے میرے محبوب ابراہیم آپ جو ہے نا ان سے اعراض کر لیں، یہ عذاب آنا ہے تو آ کے رہنا ہے۔ یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبہ نے خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و وجاہت نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اللہ 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 اللہ، واہ واہ واہ، اللہ کے محبوب کیسے ہوتے ہیں، کیسے کمال کے ہوتے ہیں، کیسا اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ رتبہ عطا کرتا ہے۔ وہ چونکہ یاروں کی بات ہوتی ہے، اللہ جو ہے نا اپنے محبوبوں کے ساتھ اور محبوب خدا کے ساتھ کیسے تعلق واسطے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ ہی جانتا ہے، سبحان اللہ۔ کیسا پیارا یہاں دیکھیں بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حالانکہ ان کا رب عز و جل ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ حالانکہ اللہ سے کون جھگڑ سکتا ہے جی، اللہ سے کون جھگڑ سکتا ہے، لیکن اپنے محبوب ابراہیم کے اس فعل کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب ابراہیم مجھ سے جھگڑنے لگا، یجادلون، مجادلہ کرنے لگا۔ مجادلہ لڑائی کو کہتے ہیں، جھگڑے کو کہتے ہیں، لیکن وہ لڑائی یہ رہی کہ جو ہم لڑتے ہیں آپس میں، انسان سے لڑتے ہیں، ایسے نہیں، یہ اس پر کوئی قیاس نہ کر لے۔ اب وہ محبوب کیسے لڑے ہوں گے یہ بس اللہ ہی جانتا ہے، وہ کیسا پیارا پیارا وہ انداز ہوگا، ایسے وہ جیسے بلا تشبیہ بلا تمثیل، ایک باپ سے جب بیٹے نے کوئی چیز منوانی ہے تو وہ بیٹا جو ہے نا باپ کے سامنے ایسے جو ہے نا وہ عرض کرتا ہے کہ اے ابا جی یہ کام ایسے ہونا چاہیے، ہاں جی، یہ بلا تمثیل بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، حالانکہ تمثیل تو نہیں ہے یہاں۔ اب وہ ابراہیم کیسے وہ کہا ہوگا، عرض کی ہوگی، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال یہ عقیدہ ابھی چل رہا ہے ہمارا، اور اس پر مزید ہم روشنی ڈالیں گے، ہمارا کلپ لمبا ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔